بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کئی گھنٹے سے ماشاءاللہ آپ کا جلسہ چل رہا ہے اور 3 علماء کرام کے بیانات غالباً 3 ہوئے یا 4 ہوئے ہوں گے آپ کے سامنے ہوئے. بہت معتبر اور محترم علماء کے بیانات. حضرت مولانا اسلام الحق اجد صاحب دامت برکاتہ، ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب دامت برکاتہ. ان حضرات سے تو آپ واقف بھی ہیں اور فائدہ بھی پہنچتا ہے. اور ابھی آخر میں جو آپ کے محبوب مقرر تقریر فرما رہے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں جلسہ چلانے والوں کی زبان سے اور دوسرے لوگوں کی زبان سے دینی باتیں سننے میں آئیں. اب جلسہ ختم ہونا ہے تو آپ سے 1-2 باتیں کر دیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ جلسے ہم مدرسوں والے کرتے ہیں اور اس کے بہت سے مقصد ہوتے ہیں. ان میں سے جس مقصد کا تعلق آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ مدرسے کے جلسے سے اپنا حصہ وصول کر کے جائیں، فائدہ اٹھا کے جائیں. یعنی جو علماء بیان کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے بیانات سے آپ اپنی زندگی کے لیے کچھ حاصل کر کے جائیں. اور اس کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ نے جلسہ سنا ہو تو اس کے بعد اگلا جب دن آئے تو آپ کی زندگی میں کوئی فرق ہو، کوئی تبدیلی ہو. جلسے سے پہلے اگر آپ کی زندگی میں کوئی خرابی تھی، کوئی گناہ ہو رہا تھا، کوئی غلطی ہو رہی تھی، تو جلسے کے بعد وہ چھوٹنی چاہیے، بدلنا چاہیے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اب تک آپ کے ذہن میں اتنے واضح طور پر نہیں تھی یہ بات تو آپ سمجھ لیں جو علماء نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں آپ یاد کریں
مولانا اسد صاحب نے کیا کہا، مولانا حسین صاحب نے کیا کہا، مولانا امین صاحب نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، میری زندگی سے اس میں سے کس چیز کا تعلق ہے، اور میں اپنی زندگی میں عملی طور پر ان میں سے کس کام کو کر سکتا ہوں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی جس طرح گزر رہی ہے وہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں بتاؤں، آپ سے اگر سوال کریں کہ اللہ کی طرف سے ہمارا وقت کب آنے والا ہے، موت کب آنے والی ہے، تو پتہ نہیں نا، لیکن یہ سوچ کر بتائیں، آپ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ کیا ہم میں سے کوئی آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا؟ اپنے بارے میں ہر آدمی سوچے کہ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں، اگر میری موت ابھی آ جائے، کوئی موت گالی تو ہے نہیں اور کہنے سے بھی نہیں آئے گی، وہ تو اپنے وقت پہ آئے گی، لیکن روکنے سے رکے گی بھی نہیں، جو وقت ہے مقرر اس پہ آ کے رہے گی، اور اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہمارا وقت کب مقرر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں سے اپنے پاؤں سے چل کے نہ جائیں، اٹھا کر لے جائیں ہمارا وقت اگر آ گیا ہو۔ تو ایسے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اچانک ابھی ہمارا بلاوا اللہ کے یہاں سے آ جائے تو کیا ہم سیدھے جنت میں جانے کے لائق زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ ایسا ہے؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے؟ کیسا لگتا ہے؟ یقین ہے کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ میری زندگی تو ایسی نہیں ہے کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اچھا، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات تو معلوم ہے نا کہ اللہ کے یہاں رہنے کی دو ہی جگہیں ہیں، ایک تو جنت ہے جو ہم سب مانگتے ہیں اللہ سے، اور اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے تمام متعلقین کو اللہ تعالیٰ جنت سیدھے سیدھے عطا فرما دے۔ یہ ہماری تمنا بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ قبول فرما لے۔ لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جنت کے علاوہ اللہ کے یہاں رہنے کی ایک جگہ اور بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں۔ وہ رہنے کے لائق جگہ ہے، وہ تکلیف کی جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے، وہ ذلت کی جگہ ہے، وہ اندھیرے کی جگہ ہے، وہ گھٹن کی جگہ ہے، وہ بدبو کی جگہ ہے، وہ اللہ کی ناراضی کی جگہ ہے۔ وہاں جانا تو خیر بہت ہی مشکل بات ہے، قریب سے گزرنے کی بھی ہمت ہماری نہیں ہے، اللہ ہمیں بچائے رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا رکھا ہے کہ دیکھو جنت پاک جگہ ہے، یہاں پاک آدمی آ سکتا ہے، تو تمہیں اگر جنت میں آنا ہے تو دنیا میں ایسی زندگی گزارو جسے پاک زندگی کہا جائے، صاف زندگی کہا جائے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پاک کر لو اپنے آپ کو توبہ کر کے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری موت آ جائے اور تم گناہوں کی حالت میں مر جاؤ۔ اگر تم گناہوں کی گندگی اور ناپاکی اپنے ساتھ لگا کر لائے تو پھر سیدھے جنت میں نہیں جا پاؤ گے، اس لیے کہ جنت تو پاک جگہ ہے، تو پھر تمہیں پاک کرنے کے لیے کہیں اور بھیجنا پڑے گا، اور کہیں اور جانے کی تمہاری ہمت نہیں ہے۔ لہذا سیدھا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا ہی میں ٹھیک کر لو۔ اچھا، کب ٹھیک کرنا ہے؟ ایک سوال یہ ہوگا نا کہ کب ٹھیک کرنا ہے، تو میں آپ سے ایک سوال بے تکلفی سے کروں، حالانکہ میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن ایسی باتوں میں بے تکلفی کی گنجائش ہے دین کی باتوں میں، کہ کب بدلنا ہے اپنے آپ کو، کب ٹھیک کرنا ہے، اس کا جواب ہم دیں گے۔ پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مرنے کا پروگرام کب ہے؟ کیا خیال ہے؟ صحیح لگ رہا ہے نا سوال؟ غلط سوال تو نہیں ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ مرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، پہلے سے بتایا بھی نہیں جائے گا کہ تمہاری موت فلاں دن آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آ سکتی ہے،
تو اس کا مطلب یہ نکلا ابھی بدلنا ہے اپنا، کہ اگر آج ہی فرشتہ آ جائے تو جنت میں جا سکے۔ اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہمارے لیے۔ اگر ہم برے ہیں، ہم سے گناہ ہو رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ نے بہت آسان کر دیا، میرے سامنے آ کر توبہ مانگ لو، توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے۔ جیسے کپڑا گندا ہوتا ہے آپ دھو لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، بدن گندا ہوتا ہے آپ نہا لیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گناہ ہونے کی وجہ سے جو گندگی آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم توبہ کرنا، معاف کر دیں گے، آسانی سے معاف کر دیں گے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی ہماری آپ سے کہ ہم سب یہ ارادہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو بدلیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ بدلنے کا مطلب کیا ہوگا یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ نہ سوچیں کہ یہ اتنے بڑا مجمع جو ہے اس مجمع سے کہا جا رہا ہے، ہم سے نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ کر سنے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے اور کوئی نہیں ہے، میں اکیلا، مجھ سے کہا گیا ہے۔ بدلنا ہے اپنے آپ کو انشاءاللہ، میں بھی ارادہ کروں اور آپ بھی ارادہ کریں۔ بدلنے کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ بدلنے کا مطلب ہوگا جو گڑبڑ ہماری زندگی میں اب تک چل رہی ہے اسے چھوڑنا ہے، جو گناہ اب تک ہو رہا ہے اسے چھوڑنا ہے۔ اب اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ یہ گڑبڑ اور یہ گناہ اور یہ برائی کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے، مسلمان بنایا ہے، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو کیسا مسلمان پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو جو مسلمان پسند ہے وہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اپنا معاملہ ٹھیک رکھے۔ اگر کوئی مسلمان پکا نمازی بن جائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھے، مسجد میں بار بار جائے، مگر اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہ ہو، وہ لوگوں کو ستاتا ہو، وہ لوگوں کا پیسہ دباتا ہو، وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو، وہ لوگوں کی بے عزتی کرتا ہو، وہ دوسروں کی برائی کرتا ہو، وہ ظلم کرتا ہو، وہ اس طرح بندوں کو ستاتا ہو، تو وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اچھا آدمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ایسے لوگوں کے لیے نہیں رکھا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ذرا آپ اس پر غور کریں تو سمجھ میں آئے گی بات۔ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، شوق پیدا کیا ہے جنت میں جانے کا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، چلو تیزی سے چلو، دوڑو ایسی جنت کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہوگی، اور اس جنت کی طرف جس کی کشادگی، جس کی گنجائش زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے، اعدت للمتقین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جنت کی طرف چلو۔ ہم سب جانا چاہتے ہیں نا جنت کی طرف۔ یہاں ایک بات میں اور یاد دلا دوں کہ جنت جو ہے وہ ہم سب کا اصلی وطن ہے۔ عجیب بات ہے، مختلف لوگ مختلف مذہبوں کو مانتے ہیں، لیکن الگ الگ مذہبوں کو ماننے والے بھی جنت کا تصور رکھتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائی کہتے ہیں سورگ، وہ سورگ میں جانا چاہتے ہیں، نرک میں کوئی جانا نہیں چاہتا۔ ہم بھی دوزخ میں نہیں جانا چاہتے بلکہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ بات کیا ہے کہ ہمارے جو اصل باپ تھے شروع میں، حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا اور جنت سے یہاں بھیج دیا تھا۔ تو اصلی وطن کیا ہوا؟ جنت۔ اصلی وطن میں جانے کو تو ہر آدمی کا جی چاہتا ہی ہے، یہ فطری بات ہے۔ اور ہمارے زمانے میں سائنس کا یہ زمانہ ہے تو سائنسدانوں نے اس بات کو اپنے انداز سے سمجھا ہے۔ ابھی 2-4 سال پہلے ایک سائنسدان کا انتقال ہوا ہے جو سائنس کی دنیا میں بہت بڑا نام بن گیا تھا، اسٹیفن ہاکنگ، امریکہ کا سائنسدان۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا جو تعلیم میں پڑھا۔ تو اسٹیفن ہاکنگ جو ہے اس کی بیٹے کی چھوڑ دو، ہو گئی ویڈیو، دیکھ لیا ان کو سب نے، ماشاءاللہ یہ حافظ بنے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے جو ریسرچ پیپر لکھے، بڑا سائنسداں ہے وہ، اس نے ایک ریسرچ پیپر میں لکھا ہے
کہ میں نے دنیا کا، زمین کا مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا زمین کو اور انسان کو، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، اسٹیفن ہاکنگ کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہیں اور رہتا ہوگا جہاں کی غذائیں، کھانا پینا جہاں کا اور جہاں کے موسم اس کے مزاج کے موافق ہوں گے، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، شاید وہاں کوئی طاقت تھی، اس نے اس کو یہاں پھینک دیا زمین پر۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جو سائنسداں ہے اور جو مذہب کو نہیں مانتا، ایتھسٹ ہے، ملحد ہے، خدا کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، مگر وہ اپنی ریسرچ سے یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں میری سمجھ میں یہ بات اس لیے آئی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، وہ دنیا کی ساری غذائیں جو ان کے کھانے کی ہیں ایسے ہی کھا لیتے ہیں، کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوتی۔ جو پتے کھانے والے جانور ہیں پتے کھا لیتے ہیں، جو دانے کھانے والے جانور ہیں وہ دانا کھا لیتے ہیں، اور جو گوشت کھانے والے جانور ہیں وہ گوشت کھا لیتے ہیں، جیسے پیدا ہوا ویسے ہی کھا لیتے ہیں۔ جانور کبھی بھی پتوں کو کاٹتے نہیں، دھوتے نہیں، پکاتے نہیں، مرچ مسالہ نہیں ملاتے، گوشت کو نہیں اسی طرح پکاتے، بلکہ جو اس کو کھانا ہے ایسے ہی کھا لیتا ہے۔ اور انسان کا حال یہ ہے کہ اگر اسے گوشت کھانا ہے تو اس میں مسالہ ڈالے گا، سبزی کھانی ہے تو اس میں مسالہ ڈالے گا، تیل ڈالے گا، اسی طرح غلہ کھانا ہے تو ایسے نہیں کھائے گا، اس کو پیسے گا، روٹی بنائے گا تب کھائے گا۔ تو دنیا کی جتنی فوڈس ہیں، جتنی غذائیں ہیں، وہ اس انسان کے مزاج کے پوری طرح موافق نہیں ہے، اس کو سوٹ نہیں کرتی، یہ ان کو اپنے مزاج کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے تب کھاتا ہے۔ باقی جانور ایسے ہی کھا لیتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، دنیا کے جتنے موسم ہیں تو وہ موسم انسان کو سوٹ نہیں کرتے، باقی سب کو موافق آتے ہیں۔ کوئی بھینس کپڑے نہیں بناتی، کوئی بیل آپ نے کپڑے کی دکان پہ کبھی نہیں دیکھا، جیسا موسم ہوتا ہے ویسا جھیل لیتے ہیں۔ دھوپ میں جانا ہو دھوپ میں چلے جاتے ہیں، بارش ہو جائے بھیگ لیتے ہیں، اور سردی کے موسم میں ان کا مالک انکر اٹھا دیتا ہے، باقی یہ کہ کہیں بھی کھڑا کر کے گزارا کر ہی لیتے ہیں وہ۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک کی چیزیں چاہیے، پنکھا چاہیے، اے سی چاہیے، اور اگر سردی ہو تو اسے گرمی کا گرم چیزیں چاہیے سردی سے بچاؤ کے لیے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دنیا کے موسم بھی اس کے مزاج کے موافق نہیں ہیں، اور دنیا کی غذائیں بھی اس کے مزاج کے موافق نہیں ہیں۔ تو اس سے میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور رہتا تھا جہاں کی غذائیں اور جہاں کا موسم اس کے مزاج کے مطابق تھا۔ یہ میں نے اخبار میں پڑھا اس کے انتقال کے بعد، میں نہیں جانتا تھا اس کو، جب اس کا انتقال ہوا تو اخبار میں جو مضامین آئے ان میں یہ بات تھی، تو جب ہم نے یہ بات پڑھی تو فوراً قرآن کریم کی آیت ذہن میں آئی کہ وہ بیچارہ 1400 سال کے بعد تحقیق کر کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ چلو ذہین آدمی تھا، وہ بھی پہنچ گیا کہیں نہ کہیں، لیکن قرآن نے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بتایا تھا کہ یہ شیطان جو ہے اس سے بچے رہنا، جنت سے نکال نہ دے تمہیں، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اس میں اللہ نے فرمایا تھا إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ جنت میں تمہیں یہ نعمت حاصل ہے کہ نہ یہاں بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا، نہ دھوپ کا، نہ لباس کا، یہ چاروں مسئلے حل ہیں جنت کے اندر۔ تو وہی بات وہ کر رہا ہے جو تحقیق کر کے ریسرچ پیش کر رہا ہے۔ تو پتہ ہی چلتا ہے کہ جنت ہمارا اصلی وطن ہے، لہذا ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے ہمارے اندر کیا صفات دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت تیار کی گئی ہے للمتقین، متقیوں کے لیے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب یہ اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے میں بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، لیکن تھوڑی سی پہچان بتا رہے ہیں۔ تو پہچان کے طور پر بتایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلی پہچان تو ان کی یہ ہے کہ وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور کشادگی میں بھی،
یعنی ان کے پاس پیسہ کم ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں اور زیادہ ہو تب بھی کرتے ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بلا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ جنت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں پیسہ۔ کس پر؟ جس پر کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، مہمانوں پہ خرچ کرتے ہیں، مریضوں پہ خرچ کرتے ہیں، مستحقوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں کرتے ہیں۔ تو پہلا مزاج یا پہلی پہچان یہ بتائی کہ مومن یا متقی آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی مسلمان پیسہ بچا بچا کے رکھے، اس کے سامنے ایک غریب آدمی مر رہا ہے، غریب آدمی بیماری سے پریشان ہے، ایک غریب آدمی کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، ایک غریب آدمی کی دوا کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، اور آپ نے پیسہ بچا کے رکھ رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، آپ متقی نہیں ہیں، آپ جنت میں جانے کا حقدار اپنے آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں۔ ایک پہچان اور عجیب بتائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور متقی وہ ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ دیکھا ہے کتنے مسلمان غصے کو پیتے ہیں؟ آپس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو دیکھا ہے کہ غصہ پینے والے لوگ بہت مشکل سے ملے جاتے ہیں۔ روزانہ غصے کی بنیاد پر گھروں کو خراب کرتے ہیں۔ گھر میں بیوی سے ذرا سی غلطی ہو گئی، جناب کو غصہ آ گیا، وہیں لڑائی ہو گئی، نہیں ہوتی؟ بچوں پہ غصہ آتا ہے، بچوں کو مار دیتے ہو، رشتہ داروں پہ غصہ آتا ہے، ان سے لڑائی کر لیتے ہیں۔ تو غصہ پینے والا متقی ہوتا ہے، غصے کو دکھانے والا، غصے کی وجہ سے لڑنے والا یہ متقی نہیں ہے، یہ جنت کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔ مسلمان ذرا غور کریں کہاں کھڑے ہیں۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تبھی تو معاف کرنے کا نمبر آئے گا۔ اب اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ معافی بھی مانگنے لگے تو کیا معاف نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ اگر وہ طاقت میں ہیں تو معاف نہیں کریں گے، کمزور ہیں تو معاف کر دیں گے، مگر طاقت والا معاف نہیں کرتا ہم میں سے۔ کتنی خراب بات ہے۔ اور آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ اچھا عمل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر کسی آدمی سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی تو اسے معاف کر دو، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں پر مفسرین ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے